إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جب مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب مجھ پر درود پاک پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھو، اس لیے کہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، جو شاید تمہارا درود پڑھنا سنے گی، روز محشر وہ شے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اے رب کریم یہ بندہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہا ہے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو حضور پر درود پاک پڑھیں تو اونچی آواز میں پڑھا کریں، ایک دفعہ مل کر اس انداز میں پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھیں گے، اللہ کے رسول ہمارا درود پاک سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، کان لالے کرامت پہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں اعلان نبوت سے پہلے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایمان سے فیصلہ کرے نبی پتھر کا درود سن سکتے ہیں تو روادرہ شریف میں بیٹھے عاشقوں کا درود نہیں سن سکتے؟ اس یقین سے درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھیں گے اور اللہ کے رسول ہمارا درود پاک سماعت فرمائیں گے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ خوبصورت دن، برکتوں والا، رحمتوں والا، یہ شانوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، حضور کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر سلامت رکھے، اور قبلہ شاہ صاحب سے ہمیں فیض یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سدا شاد و آباد رکھے۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے حضور کے ذکر کے حوالے سے، میلاد النبی کے حوالے سے ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کی محفلیں جو تم کرتے ہو یہ بدعت ہے، میلاد کی محفلیں نہ کرو۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا یہ اعتراضات مختلف لوگ کرتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، یہ بدعات ہیں۔ تو اگر آج کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ جواب دے سکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محفل میلاد ہے کیا۔ ابھی ہم ایک محفل میلاد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے محفل میلاد کیا ہے۔ وہ محفل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بیان کی جائے، حضور کی ولادت بیان کی جائے، حضور کی شانیں بیان کی جائیں، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے۔ اس محفل میں ہم حضور کی شانیں بیان کریں گے، حضور کی آمد کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کریں گے، یہ محفل میلاد ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت مل جائے تو پھر محفل میلاد جائز نہیں ہو جائے گی؟ کیا خیال اگر محفل میلاد کا، حضور کے ذکر کا، شانوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مل جائے تو پھر محفل میلاد نہیں کرنی چاہیے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں، باقی نہیں کریں گے۔
اگر قرآن سے ہمیں یہ دلیل مل جائے کہ انبیاء کی آمد کا تذکرہ کر کے ان کی شان بیان کرنا قرآن سے ثابت ہو تو پھر ہم محفل میلاد کیوں نہ منائیں؟ اختصار کے ساتھ میں بس اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جلد از جلد اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ جناب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس جناب زکریا آتے ہیں۔ جناب زکریا مریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم کے پاس مختلف کھانے ہیں، مختلف پھل ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو بے موسمی ہیں، یعنی جن کا موسم نہیں وہ پھل بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو سورہ آل عمران کی 36 آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں۔ تو جناب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے بی بی مریم ذرا یہ تو بتائیں آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ بے موسم پھل یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ بی بی مریم کہتی ہیں، اے زکریا میرا رب مجھے یہ بے موسم پھل دے رہا ہے، میرا رب مجھے بے حساب رزق دے رہا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، آپ کی اولاد بھی نہیں تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی زیادہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ گھر گئے اور جا کے رب کی بارگاہ میں دست طلب بڑھا لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے رب کریم اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اے رب کریم اگر ان کو بے موسم پھل مل رہے ہیں تو کرم فرما، مجھے اولاد عطا فرما، تو قادر ہے، تو عطا کر سکتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آ کر کہا، پیارے زکریا خوش ہو جائیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری بھیجی ہے کہ بہت جلد آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام زکریا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو سردار ہوگا، جو عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور جو صالحین میں شامل ہوگا۔ اب جناب زکریا نماز میں ہیں اور فرشتے جناب یحییٰ کی آمد بیان کر رہے ہیں، جناب یحییٰ کا میلاد بیان ہو رہا ہے اور ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ میلاد کیا ہے۔ میلاد یہ ہے کہ کسی نبی کی آنے کی آمد کی تذکرہ کیا جائے اور ان کی شانوں کو بیان کیا جائے۔ ذرا ایمان سے فیصلہ کریں، دیانت داری سے فیصلہ کریں، یحییٰ علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی ہیں، حضور کے مقتدی ہیں۔ اگر مقتدیوں کا ذکر رب قرآن میں اس طرح کرتا ہے کہ ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ان کا میلاد بیان ہو رہا ہے، تو میرے آقا جو انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء کا میلاد کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ اگر زکریا کا میلاد بیان کرنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا میلاد زکریا مناتے رہیں گے، جناب زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے رہیں گے، ان کی شانیں بیان ہوتی رہیں گی۔ اگر جناب یحییٰ کا میلاد قرآن میں بیان کر کے رب نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک جو جو قرآن پڑھے گا وہ جناب یحییٰ کا ذکر کرے گا، ان کا میلاد بیان کرے گا، ایمان سے فیصلہ کریں۔ اگر یحییٰ کا میلاد بیان کرنا ثواب ہے تو جو یحییٰ کے امام ہیں، جو یحییٰ کی وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا میلاد بیان کرنا کیوں نہیں جائز؟ ان کا میلاد بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
آپ کہتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے فرمایا آؤ ابو دردہ جناب عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اور اللہ کے رسول جناب عامر انصاری کے گھر جا رہے تھے. سوموار کا دن تھا. اس دن جناب عامر انصاری اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اہل خانہ میں حضور کی شانیں بیان کر رہے تھے. اللہ کے رسول کی شانیں بیان کر رہے تھے. سوموار کا دن تھا جب جناب عامر انصاری نے میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ آج سوموار کا دن ہے اور آج ہی اللہ کے رسول کی آمد ہوئی تھی. جب یہ لفظ کہے تو جناب ابو دردہ کہتے ہیں جب اتنے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول جناب عامر انصاری کے گھر میں داخل ہو گئے. حضور نے خود سنا کہ جناب عامر انصاری میری آمد کا ذکر کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے یہ سنا کہ عامر انصاری میری آمد کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اے عامر جب تو میرا ذکر کر رہا تھا, جب تو نے میری آمد کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. ساتوں آسمانوں کے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے. شارحین کہتے ہیں قیامت تک جب تک کوئی حضور کی آمد کا ذکر کرے گا یعنی محفل میلاد منائے گا, جب بھی کوئی حضور کا ذکر کرے گا, حضور کی اوصاف اور نعتیں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے. کیا خیال ہے ہمارے پر کرم نہیں ہو گیا؟ اللہ کا فضل نہیں ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ایسے محبوب عطا فرما دیے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, کیا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ کبھی نہیں. یہ رب ہے جس نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرما دیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا, ان کو روز جزا. آپ اس وقت محفل میلاد میں بیٹھے ہیں, کسی کل کی محفل میں نہیں بیٹھے. مجھے ایسے لگ رہا ہے بڑے پریشان بیٹھے ہیں. ایک لمحے کے لیے پریشانیاں گھر چھوڑ کر رہیں, بجلی کے بلوں کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں, جو مہنگائی ہے اس کو آج بھول جائیں. آج اللہ کے رسول کی آمد ہے, آج ہمارے محبوب کی آمد ہے, آج ہم نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محفل میلاد اور خوشی لازم و ملزوم ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ محفل میلاد میں ہو اور خوش نہ ہو. آپ اس وقت محفل میلاد میں بیٹھے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا جب ان میں ایک شانوں والا رسول بھیج دیا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر, ماشاءاللہ میں اتنا سفر کر کے آ گیا ہوں, میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. میں اتنا سفر کر کے بھی نہیں تھکا, آپ بیٹھ کے تھک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر, بھائی مولوی صاحب تھے وہ تقریر کرنے گئے, بڑا سفر کر کے گئے تھے, وہ تقریر کر رہے تھے تو کوئی آگے سے بول نہیں رہا تھا. مولوی صاحب نے کہا تقریر سننے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کرنے کے طریقے مجھے پتہ ہیں, سننے کے آپ کو آنے چاہیے. وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ کرنے کے طریقے مجھے پتہ ہے, میں اچھی طرح کر لوں گا, آپ کو سننے کے آنے چاہیے. اگر آپ بولتے رہیں گے, سبحان اللہ کہتے رہیں گے, بات کا جواب دیتے رہیں گے, تو میں بھی دل جمی سے بات بیان کر سکوں گا, اچھی طرح سمجھا سکوں گا. ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مسجد کی کونے سے ایک بابا جی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولوی صاحب لگے رہو, سانو تواڈے تے اعتبار ہے. اب اعتبار تو آپ کو مجھ پر ہوگا اسی لیے کھڑا کر دیا ہے, لیکن اپنی موجودگی کا ثبوت بھی دینا ہے اور یہ بتانا ہے ہم آج خوش ہیں.
ہم مجبوری میں نہیں آ بیٹھے، ہم اللہ کے رسول کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ رب کی بارگاہ میں شکر نہ ادا کر لیں کہ اللہ نے ہمیں حضور جیسا نبی عطا فرما دیا، ایک دفعہ مل کر الحمدللہ نہ کہہ دیں، خوشی سے نہ الحمدللہ کہہ دیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ یعنی اگر کوئی تم پر نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر کوئی تمہارے پر احسان کرے تم بھی اس پر احسان کرو۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں اللہ کے رسول نے ہم پر کتنے بڑے احسانات کیے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے ہمارے تک ایمان پہنچایا، رب کی معرفت کروائی۔ ہم رب کو جانتے ہیں تو مصطفیٰ کے کہے پر جانتے ہیں، ہمیں رب کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا ہے۔ حضور نے طائف میں پتھر برداشت کر لیے لیکن ہمارے تک دین پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کے نالین خون سے نچڑ رہے تھے لیکن حضور نے وہ برداشت کر لیا لیکن ہمارے تک دین پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے لیکن حضور نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے ہم پر اتنے احسانات کیے، اتنے کرم کیے، کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم حضور کے لیے کچھ کر سکیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم حضور کے لیے کچھ کریں؟ جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اگر کوئی تم پر نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔ دنیا میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا احسان اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں ہم دے سکتے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہم حضور کے احسانات کا بدلہ دے سکیں۔ یہ تو وہی حساب ہے اگر بادشاہ کے پاس کوئی فقیر جائے نا، بادشاہ اس کو کچھ عطا کر دے تو فقیر آگے سے کہے کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، میں آپ کے احسان کا بدلہ واپس کر دوں گا، کیا وہ کر سکتا ہے؟ فقیر بادشاہ کے احسان کا بدلہ واپس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم دو عمل کر سکتے ہیں، یا ہم ہاتھ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیج سکتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ ہاں ہم دو عمل کر سکتے ہیں، یا ہم اللہ کے رسول پر سلامتی بھیج سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ فقیر کو کچھ مل جائے نا تو فقیر یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا، فقیر بس ایسے سلام پیش کرتا ہے، جیندے رہو، وسدے رہو، سلامتیاں ہوں۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے، ہم بھی بس ان کو سلام بھیج سکتے ہیں اور ان کے لیے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایسا برکتوں والا دن ہے کہ آج کے دن بزرگان دین، اکثر بزرگ اس دن خاص طور پر درود پاک کی محفلیں سجایا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں خاص طور پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں، کر سکوں، مزید دلائل دے سکوں۔ ہاں ہم بیک زبان ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک بھیج سکتے ہیں، سلام بھیج سکتے ہیں۔ ابھی جب میں سلام کے اشعار پڑھوں تو کوئی چودھری بن کے جواب نہ دے، کوئی مالدار بن کے جواب نہ دے، کوئی ذہن میں یہ نہ رکھے میں بڑا سیانا ہوں۔ عقل کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، عشق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں اپنا لیتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھتا ہوں، آپ نے کہنے لاکھوں سلام۔ الفاظ مشکل ہیں
لیکن ہم نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. اگر کسی ایک کا بھی سلام قبول ہو گیا، میرا ایمان ہے کہ ہر کسی کا بیڑا پار ہو جائے گا. بزرگ بیٹھے ہیں، مشائخ علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. آپ نے کہنا ہے لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ، شب اسرہ کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین اس کی قاہر ریاست پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ، ماہ لاہوت حلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ، شاہ ناسوت جلوت پہ، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ، حلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کف زور مصیبت پہ، کف زور مصیبت پہ، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی ہمت پہ، مجھ سے بے کس کی قوت پہ، قوت پہ لاکھوں سلام بھیجنا ہے تو قوت کے ساتھ بھیجنا ہے. مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی قوت پہ، شم بزم دنا ہو میں گم کن آیا، شرح متن ہویت پہ، انتہائے دعی ابتدائے یقی، جمع تفریق و کثرت پہ، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ، ہم فقیروں کی ثروت پہ، جس کے جلوے سے مرجائیں کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ، اس گل پاک منبت پہ، جس کے جلوے سے مرجائیں کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے اکرامت پہ، چشمائے مہر میں موج نور جلال اس رگ ہاشمیت پہ، اس رگ ہاشمیت پہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ، معنی قدرہ مقصد ماتغا نرگس باغ قدرت پہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، نگاہ عنایت کے طالب بن کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام اس انداز سے بھیجیں، پتہ چلے عاشق ہوش بیٹھے ہیں، کسی ایک کا سلام بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، محفل پر نظر کرم ہو گئی تو بیڑے پار ہو جائیں.